انسان اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کرتا ہے ان کی نحوست اس کے قلب پر آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہوں پہ گناہ کرنے سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست صرف دل کو ہی سیاہ نہیں کرتی بلکہ انسان کو اور مصیبتوں میں بھی مبتلا کرتی ہے۔ چنانچہ دل کا سخت ہو جانا اور انسان کو اپنی کوتاہیوں پہ ندامت نہ ہونا، اللہ رب العزت کی بات سن کے دل پہ اثر نہ ہونا، یہ بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان سے نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنا بوجھ نظر آتا ہے، تلاوت کرنے بیٹھو تو ایک صفحہ پڑھ کے جی بھر جاتا ہے، تسبیحات کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھو بھی صحیح تو نفل پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، مصلی انسان کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، نیک محفلوں میں جانے کو دی نہیں کرتا، دل گھبراتا ہے، پردہ بوجھ نظر آتا ہے، شریعت میں پابندیاں ہی پابندیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ علامات ہیں کہ گناہوں نے انسان کے دل کو اتنا سخت کر دیا کہ اب احکام شریعت انسان کو بوجھ محسوس ہوتے ہیں۔ پھر گناہوں کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ سکون ختم ہو جاتا ہے، پریشانی ہی پریشانی، کبھی خامند کی طرف سے پریشان، کبھی ساس کی طرف سے پریشان، کبھی بچوں کی طرف سے پریشان، کبھی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان۔ تو انسان کا دل پریشانی ہی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ لذتیں پانے کے لیے گناہ کیا اور گناہ نے الٹا دل کو پریشان کر دیا۔ پھر ایک گناہوں کی وبال یہ بھی ہے کہ زندگی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، صحت میں برکت ختم، عمر پوچھو تو 35 سال اور جی لو بیک کا پین شروع ہو گیا، اور جی میں بیٹھی ہوئی اٹھتی ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ کبھی کام ادھورے ہوتے ہیں، اور جی جس کام میں میں ہاتھ ڈالتی ہوں وہی ادھورا رہ جاتا ہے۔ اپنی طرف سے تو میں بڑی کوشش کرتی ہوں، آخر پہ مجھے ہی ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اصل میں زندگی میں سے برکت نکل چکی ہوتی ہے، اس برکت نکلنے کی وجہ سے نہ کام پورے ہوتے ہیں، نہ امیدیں پوری ہوتی ہیں، نہ صحت ٹھیک ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں مگر فرما بردار نہیں ہوتے، بیٹیاں ہوتی ہیں رشتے نہیں آتے، بچے پڑھتے نہیں، بے برکتی ہر طرف بندہ اپنی زندگی میں خود محسوس کرتا ہے۔ اور ایک اثر گناہوں کا یہ بھی کہ انسان کو ذلت ملتی ہے، کبھی خامند ذلیل کرتا ہے، کبھی بچے کرتے ہیں، کبھی نندیں کرتی ہیں، کبھی انسان کسی بات پہ ذلیل ہوتا ہے، ذلت ہی ذلت ہوتی ہے۔
اصل میں یہ گناہوں کے بد اثرات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، جو میرے حکم کی اتباع کرے گا اللہ اسے عزت اور وقار دے گا، اور ذلت اور صغار اس کو دے گا جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ تو ان تمام علامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں نے زندگی کو پریشان کر دیا ہے۔ اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو یاد رکھنا۔ تو انسان کئی مرتبہ خود اپنی زبان سے بھی کہتا ہے کہ زندگی میرے لیے تو جہنم کا نمونہ بن گئی۔ تو اللہ تعالی کی نافرمانی کے بد اثرات انسان اسی دنیا میں محسوس کرتا ہے، اور کئی دفعہ تو کہتا ہے جی اس زندگی سے تو مر جانا اچھا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کو سکون نہیں ملتا، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے۔ تو اصل میں یہ گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور نیکی کے یہ اثرات ہیں کہ انسان کا دل پرسکون ہوتا ہے، نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، ہر طرف سے عزتیں ہی عزتیں ہوتی ہیں۔ یہ نیکی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب فیصلہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ نیکی کے رستے کو اپنائیں یا گناہ کے رستے کو اپنائیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو روگ پال لیتی ہیں گناہوں کا، مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں، جیتے جی مری ہوئی ہوتی ہیں۔ نیک بندہ تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، اور یہ بیچاریاں روز جیتی ہیں روز مرتی ہیں۔ کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی امیدیں پوری نہیں ہوتی، جس سے محبت ہوتی ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ تو کیا فائدہ اس گناہ بھری زندگی کا؟ انسان عقل کے ناخن لے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو جنت کے مزے عطا کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ رب العزت نے جنت دینی ہوتی ہے، مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اس کو جنت کا مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ اب کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم دھیان ہی نہیں دیتے، کسی کا دل دکھا دیا اور اگلے نے صبر کر لیا، ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم نے کیے زندگی میں اور بھول گئے۔ اور انسان کی عجیب فطرت ہے کہ جن گناہوں کو بھول جاتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ شاید وہ معاف ہی ہو گئے، حالانکہ معاف تو وہ ہوں گے توبہ کرنے سے، نادم ہونے سے، از خود تو معاف نہیں ہو جاتے۔ کئی مرتبہ انسان غیبت کرتا ہے، نوٹ ہی نہیں کرتا۔ تو کئی گناہ تو انسان کو یاد ہوتے ہیں اور کئی گناہ یاد ہی نہیں ہوتے۔ تو ان گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے توبہ کرے اور گناہوں کو بخشوائے۔ اب ہم اپنی زندگی کے گناہوں کو تو کر کر کے بھول گئے، لیکن اگر زندگی سے بچپن سے یاد کریں تو ہماری زندگی کے گناہ لاکھوں میں جائیں گے۔
اگر ہر گناہ کے بدلے کوئی کنکری ہوتی تو پہاڑ اپنی آنکھوں سے ہم خود دیکھ لیتے. اب اتنے گناہوں کو معاف کروانا یہ بھی تو مستقل ایک کام ہے. تو اس لیے اس مرتبہ اس ٹاپک کو چنا گیا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے اعمال کریں کہ جن کی وجہ سے گناہ بخشے ہی جاتے رہیں. لہذا آئندہ دنوں میں یہ اعمال بتائے جائیں گے تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس کے نوٹس بنائیں اور ان اعمال کو دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے کریں، شوق سے کریں جن اعمال سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ انسان دوسروں کو معاف کرنے کی عادت اپنائے. جب انسان میں دوسروں کو معاف کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو دل کے اندر کینہ ہوتا ہے. جو دوسروں کو معاف کرنے والا ہو اس کا دل کینے سے خالی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں، میرے بندے جب تو دوسروں کو معاف نہیں کرتا تو میں تجھے کیسے معاف کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی شرط یہ ہے کہ انسان خود دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرتا ہو. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ شرک جیسے گناہ سے بچتا ہے اور جادو والے گناہ سے بچتا ہے اور سینے کو کینے سے خالی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تعرض الاعمال کل اثنین وخمیس فیغفر اللہ لکل مؤمن لا یشرک باللہ شیئا الا من کان بینہ وبین اخیہ شحناء فیقول تعالی اترکوہما حتی یصطلحا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن یعنی منڈے کو اور تھرسڈے کو انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالی ہر اس مومن کی مغفرت کر دیتے ہیں جو شرک سے بچتا ہو اور جس کے اور بھائی کے درمیان کینہ نہ ہو. اگر اس کے دل میں کسی مومن کے بارے میں کینہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. یعنی جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کریں گے اللہ ان کے گناہوں کو لٹکائے رکھیں گے، اس کی بخشش نہیں کریں گے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں بغض سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، کینہ سے بچنا ہے، تب اللہ تعالی کے ہاں ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو یعنی 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ تمام گناہگاروں کی بخشش کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور اس بندے کے جس کے دل میں بغض اور عداوت ہو. اور ابن عباس لانوں کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی کسی میں ہو تو اللہ ان کے علاوہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں جس کے لیے چاہیں. یعنی 3 باتوں پہ تو مغفرت نہیں ہوتی، اس کے سوا ہر گناہ سے ہو جاتی ہے. پہلی بات کہ جو مشرک ہو مغفرت نہیں ہوتی. دوسری بات جو جادوگر ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور تیسری جو اپنے بھائی کے بارے میں کینہ رکھتا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو ان 3 گناہوں سے
کی توبہ کرنا ضروری ہے. انسان شرک سے بھی توبہ کرے اور بچے، پھر جادو ٹونا اور ایسے خلاف شرع عملیات سے بھی بچے، اور تیسرا اپنے بھائی کے دل میں کینہ نہ رکھے. عورتیں اکثر و بیشتر دل میں دشمنی رکھ لیتی ہیں، عداوت رکھ لیتی ہیں، غصہ رکھ لیتی ہیں. کئی مرتبہ یہ کینہ کو سمجھتی نہیں ہیں. پوچھتی ہیں یہ کینہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی کسی کے بارے میں دل میں دشمنی کا محسوس ہونا، حسد کا محسوس ہونا، عداوت کا محسوس ہونا، اسی کا نام کینہ ہے. چاہے وہ اپنی سگی بہن ہو، چاہے ساس ہو، چاہے نند ہو، چاہے کوئی مرد ہو، کسی کے بارے میں دل میں یہ عداوت محسوس ہو، اس کو کینہ کہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں. تو جب ان سے بچیں گے تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے کہ انسان گناہ کر کے خوش نہ ہو. آج کل تو وہ وقت آ گیا کہ گناہ کر کے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز انسان کو کفر میں پہنچا دیتی ہے. وہ کیسے؟ کہ کسی کے ساتھ خلاف شرع تعلقات ہیں، اب وہ ناراض ہے تو اس کو مناتے ہیں، اور اگر وہ مان جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ تو گناہ ہے. تو گناہ کے کرنے پر شکر کا ادا کرنا یہ انسان کو کفر میں دھکیل دیتا ہے. تو گناہ کے اوپر خوش بھی نہیں ہونا چاہیے، شکر بھی ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گناہ کے اوپر تو دل نادم ہونا چاہیے. جو انسان گناہ کر بیٹھے مگر دل نادم ہو، دل میں ندامت ہو، افسوس ہو، میں نے برا کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس ندامت کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا الندم توبۃ، ندامت سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ اگر انسان کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین اور آسمان کے برابر ہو جائیں اور بندہ شرک سے بچے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا عبدی ما عبدتنی ورجوتنی فانی غافر لک علی ما کان فیک، و یا عبدی، اور اے میرے بندے، ان لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ، اگر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تیرے گناہ زمین سے آسمان کے برابر ہوں مگر تو شرک نہ کرتا ہو، لقیتک بقرابھا مغفرہ، تو میں تجھے اس حال میں ملوں گا کہ تیرے اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. کتنی حیرت کی بات ہے کہ اتنے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں اگر انسان شرک سے بچنے والا ہو اور گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما اخطأ خطیئۃ او اذنب ذنبا، اگر کسی بندے نے غلطی کی یا کوئی گناہ کیا، ثم ندیم، پھر وہ نادم اور شرمندہ ہوا، فہو کفارتہ، یہ گناہ اس کے، یہ ندامت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو انسان اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو. شرمندگی کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے دل میں سوچے مجھے اچھا نہیں کیا، میں نے برا کیا،
مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کاش کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس پر نادم ہوتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت بندے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہوں پر ندامت اختیار کی اور میرے بندے نے یہ محسوس کیا کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہوں سے پکڑ بھی سکتا ہے۔ کئی مرتبہ عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت کر جاتی ہیں، تو حدیث پاک میں ہے، اس کو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا، قول اذا اغتاب احدکم اخاہ فلیستغفر اللہ فانها کفارۃ لہ، اگر تم میں سے کوئی کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے استغفار کرے کہ یہ استغفار اس غیبت کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی استغفار کرنے سے وہ جو کسی کی غیبت کی تھی اس کے بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ گناہوں پہ ندامت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں تاکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص تہجد کے وقت استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، ان اللہ تعالی یمحل حتی اذا ذهب من اللیل نصفه او ثلثه قال لا يسألن عبادی غیری من یدعنی استجب له من یسألنی اعطہ من یستغفرنی اغفر له حتی یطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں یہاں تک کہ جب رات کا آدھا حصہ یا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اس کی مغفرت کروں۔ اس کیفیت میں صبح ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رات کے آخری پہر میں 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لینا اور پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہنا، یہ گناہوں کے بخشنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ یہ انسان کے سونے جاگنے کا اپنا معمول ہوتا ہے۔ بعض لوگ عشاء کے بعد جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور ظہر کے وقت اٹھتے ہیں۔
تو یہ انسان کا سونے جاگنے کا اپنا معمول ہوتا ہے. ہم اپنا معمول اس طرح سے بنائیں کہ عشاء پڑھ کے فوراً سو جائیں. شیطان ایسا بدبخت دشمن ہے کہ وہ رات کو جلدی سونے نہیں دیتا. اس لیے کئی لوگوں کی تو صبح ہی عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے. ایسے فریش ہوتے ہیں عشاء کے بعد جیسے ان کی فجر اب شروع ہو رہی ہے. کھانا کھائیں گے، باتیں کریں گے، ایک دوسرے کے ہاں جائیں گے، اور کئی تو ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے اور فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، اور آدھی رات تک کا وقت ان کا تو اسی کام میں گزر جاتا ہے. اور کئی لوگ رات کے 2 بجے سوتے ہیں. اب جو بندہ رات کے 2 بجے سوئے گا تو وہ 4 بجے کے بعد فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ فجر کے وقت تو اس کو گہری نیند آئی ہوئی ہوگی. تو شیطان انسان کو جگاتا ہے اس وقت میں جب اس کو سونا چاہیے، اور سلاتا ہے اس وقت میں جب انسان کو جاگنا چاہیے. تو سونے جاگنے کا معمول ایسا بنانا چاہیے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. یعنی فرماتے تھے کہ عشاء کے بعد باتیں نہ کرو، ہاں مجبوری ہے یا دین کی بات کرنی ہے تو وہ الگ چیز ہے، ورنہ معمول تو یہی ہو کہ عشاء پڑھی اور اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے سو جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلتھی اینڈ وائز. تو ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو بھی عادت ڈالیں، خود بھی عادت بنائیں کہ عشاء کے بعد جتنا بھی ممکن ہو جلدی سو جائیں تاکہ تہجد میں اٹھ سکیں. فجر تو پڑھنی ہوتی ہے، تو اگر فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھ جائیں اور وضو کر کے چند رکعت نفل پڑھ لیں تو تہجد کا بھی ثواب مل گیا. پھر ایک کام یہ کریں کہ استغفار کثرت سے کرنے کی عادت ڈالیں. چنانچہ کنز العمال کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات روایت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت کریم ہوں اور بہت عظیم ہوں، اور جب میں بندے کی دنیا میں ستاری کر دیتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس کی قیامت کے دن میں رسوائی کروں. جب تک بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں پردے ڈال دیتے ہیں تو وہ پروردگار پھر آخرت میں بھی بندے کو رسوا نہیں فرمائیں گے. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں سید الاستغفار کی روایت ہے. اکثر خواتین کو یاد ہوگا جو نیک ہوتی ہیں، اور اگر یاد نہیں تو کوشش کریں تو 2-3 دن میں یہ یاد ہو جائے گا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. حدیث پاک میں ہے کہ جس بندے نے من قالها من النہار موقنا بها فمات قبل ان یمسی فهو من اہل الجنہ، جس بندے نے اس کو دن میں پڑھا، رات آنے سے پہلے اگر موت ہو گئی تو سیدھا جنتی، اور جس بندے نے اس کو رات کے شروع میں پڑھا اور موت آ گئی تو صبح ہونے سے پہلے وہ شخص بھی سیدھا جنتی ہوگا.
تو استغفار کو زیادہ پڑھتے رہنا، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس بندے کو قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں زیادہ استغفار ملے کہ اس کو اللہ تعالی قیامت کے ہول سے بچا لیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے کہ بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم اور اپنے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے میں پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے بڑھ کر سخی کون ہے، میں بندوں کی ان کی خوابگاہوں میں حفاظت کرتا ہوں، اس طرح گویا انہوں نے میری نافرمانی نہیں کی، اور یہ میرا کرم ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ توبہ ہی کرتا رہتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا؟ کون ہے جس نے مجھ سے مانگا اور میں نے اس کو نہ دیا ہو؟ کیا میں بخیل ہوں کہ بندہ مجھ کو بخل کی طرف منسوب کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور تہجد کے وقت میں میں بندے کے گناہوں کو جلدی معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ ایک بندہ 100 انسانوں کا قاتل تھا اور وہ توبہ کی نیت سے کسی دوسری بستی کی طرف چل پڑا، راستے میں اس کو موت آ گئی تو نیکی کے فرشتے بھی لینے آئے، گناہوں کے فرشتے بھی لینے آئے۔ گناہوں کے فرشتوں کی دلیل یہ تھی کہ یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، نیکی والے فرشتوں کی دلیل یہ تھی کہ یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم زمین کا فاصلہ ناپ لو کہ یہ اپنی بستی کے قریب ہے یا جس بستی میں توبہ کی نیت سے یہ جا رہا تھا وہاں کے قریب ہے۔ تو فاصلہ ناپا گیا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس بندے کو موت آئی تھی بالکل دونوں کے درمیان میں، مگر اس کی لاش جو گری تھی تو وہ توبہ والی بستی کی طرف گری تھی۔ اللہ نے صرف اس بات پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ کتنا بڑا پروردگار ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالی نے اس زمین کے ٹکڑے کو حکم دے دیا تھا کہ جو بستی کے طرف والا تھا کہ تو چھوٹا ہو جا تاکہ میرے بندے کی بخشش ہو سکے۔ اب سوچئے کہ 100 بندوں کو قتل کرنے والا مجرم اگر اس کو درمیان کے نقطے پہ موت آتی ہے اور اس کی لاش توبہ والی بستی کی طرف گر جاتی ہے تو اس پر اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جو بندہ بقائمی ہوش و حواس اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو کیوں نہیں معاف فرمائیں گے؟ تو پروردگار عالم بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر وہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں. رب کریم انسان کے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. وہ پروردگار عالم اس بندے کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندے فعلیک الدعا، تیرے اوپر دعا کرنا ہے، والمسئلہ اور مانگنا ہے، وعلی الاجابۃ والعطاء اور میرے ذمے اس کو قبول کرنا اور عطا کر دینا ہے. سبحان اللہ. جو پروردگار عالم بندے کو کہتے ہوں کہ تیرا کام ہے مانگنا اور میرا کام ہے دینا، تو پھر بندہ اپنے پروردگار سے کیوں نہ مانگے؟ تو دو باتیں اس وقت تک کھلیں کہ جو بندہ شرک سے بچے، جادو سے بچے، کینے سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو بندہ گناہ پہ نادم ہوتا رہے، معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، سید الاستغفار پڑھتا رہے، اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک تیسری چیز کہ جو بندہ نیک اعمال کثرت سے کرتا رہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی وجہ سے گناہوں کو خود بخود معاف کر دیتے ہیں. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما من عبد یصلی الصلاۃ الخمس، کوئی بندہ نہیں جو 5 نمازیں پڑھتا ہو، ویصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھتا ہو، ویؤدی الزکاۃ، زکوٰۃ دیتا ہو، ویجتنب الکبائر السبع، اور وہ 7 کبیرہ گناہوں سے یعنی جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتا ہو، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یوم القیامہ، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، حتیٰ انہا لتصفق، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ ان میں سے جس سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ثم تلا، پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود معاف فرما دیں گے. تو انسان نیک اعمال جب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ خود بخود ہی بخشے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر یہ خصوصی رحمت ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو بندہ اللہ کی مغفرت پر کامل یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں جس کو ابو ذر نے روایت کیا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من علیما، جو بندہ جانتا ہو یقین رکھتا ہو، انی ذو قدرت علی مغفرۃ الذنوب، کہ میں گناہوں کو معاف کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہوں، غفرت لہ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں، ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، ہاں ایک شرط ہے، ما لم یشرک بی شیئا، وہ بندہ میرے ساتھ شریک نہ کرتا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ کسی کو شریک نہ کرے
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. اس بندے کو اللہ رب العزت اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے، ان العبد لیقول یا رب اغفر لی وقد اذنبت فتقول الملائکہ، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے اللہ میں گناہ کر بیٹھا، رب اغفر لی، میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، تو ملائکہ کہتے ہیں یا رب، اے باری تعالی، انہ لیس لذالک اہل، یہ اس کا اہل تو نہیں ہے، یہ تو بار بار گناہ کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے رب اغفر لی. قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرشتوں سے، لیکنی اہل انہ اغفر لہ، اگر یہ مغفرت پانے کا اہل نہیں، میں بخش دینے کا اہل تو ہوں، میں بندے کو معاف کر دیتا ہوں. وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ بندہ اگر مغفرت حاصل کرنے کا اہل نہ بھی ہو تو اللہ فرماتے ہیں میں بخش دینے کا اہل تو ہوں، میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں، اس نے مجھ سے معافی تو مانگی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ لفظ کثرت سے پڑھتے رہا کریں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی. مختلف اوقات میں چلتے پھرتے بیٹھے اس لفظ کو اپنی زبان پہ رکھیں تاکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ رب اغفر لی کی بجائے اللہم اغفر لی کہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے اللہم ارحمنی کہے تو اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. تو اللہم اغفر لی کہنا، اللہم ارحمنی کہنا یا رب اغفر لی کہنا، تو ان تمام الفاظ کے کہنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ شب براءت میں جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ اس کو بھی بخش دیتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ گناہ تو کر بیٹھے لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو، اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہو میں نے غلطی کی ہے، مجھے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے سزا نہ ملے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بچے نے شیشے کا برتن توڑ دیا، اب وہ دل میں ڈر رہا ہے امی کو پتہ چلے گا تو مجھے مار پڑے گی. تو جیسے اس بچے کی کیفیت اگر کسی بندے کی ایسی ہی کیفیت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے، قال خشیتک یا ربی فغفر لہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس خوف کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے اور محسوس کرے کہ اللہ بڑے ہیں. میں نے جو گناہ کیا میں نے بغاوت کی وجہ سے گناہ نہیں کیا، میں نے اپنے قلب کی قساوت کی وجہ سے گناہ کیا ہے. دیکھیں اس میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ انسان ایک تو گناہ اس لیے کرے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یہ جو کام ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ جب اس نے یہ سوچا مجھے کسی کی پرواہ نہیں تو وہ ایمان کے دائرے سے ہی خارج ہو گیا. اور ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھے مگر سوچے کہ میرے نفس نے مجھے اتنا گناہ کی طرف مائل کیا کہ میں بچ نہ سکا، کی میں نے غلطی ہے. تو جو بندہ گناہ کو غلطی سمجھے تو اس کے گناہ تو جلدی معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ یہ کہے کہ مجھے پرواہ ہی نہیں تو پھر وہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس لیے دل میں اللہ کی عظمت کو رکھیے
ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجل اللہ ای عظموہ، اللہ تعالی کی تعظیم کرو اور اس کی عظمت دل میں رکھو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے تم جھک جاؤ، یغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو جو بندہ دل میں اللہ رب العزت کی عظمت رکھے، اللہ کو بڑا سمجھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ پروردگار کتنا مہربان ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے واہ ذنوباہو واہ ذنوباہو، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت کا بھروسہ زیادہ ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پڑھا، نبی السلام نے فرمایا پھر پڑھ، انہوں نے پھر پڑھا، نبی السلام نے فرمایا پھر پڑھ، انہوں نے پھر پڑھا۔ جب تیسری مرتبہ پڑھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قم فقد غفر اللہ لکا، اٹھو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ دعا یاد کر لیں اور نمازوں کے بعد اور مختلف مجالس کے بعد اور مختلف اوقات میں یہ دعا پڑھتی رہیں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اگر انسان کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں مگر وہ یقین کے ساتھ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا، مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تمہارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اے آدم کے بیٹے، مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار ہے، تجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندے کے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر وہ بندہ معافی مانگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم معافی مانگتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ان کو بخشوا لیں، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہو تو نام اعمال گناہوں سے خالی ہو اور سیدھے جنت میں ہم جائیں، حساب کتاب ہو ہی نہ، کیونکہ جس بندے کا حساب شروع کر دیا گیا وہ خطرے میں ہوگا۔
اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔